وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. مخدوم من حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اور میرے بہت ہی مشفق و مہربان حضرت لالا جی مولانا عزیز احمد مدظلہ، صاحبزادگان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور طالب علموں، خانقاہ سراجیہ میں میری حاضری دراصل میری اپنی سعادت ہوتی ہے، اور اصل میں تو یہ حضرت دامت برکاتہم کی شفقت اور ان کی مہربانی ہے کہ مجھے یاد فرما لیتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ یہی بڑوں کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھولنے سے، ٹھوکریں لگنے سے بچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو فیوض و برکات اس خانقاہ سے، اس مدرسہ سے جاری ہیں، وہ چار سو اسی طرح پھیلتی رہیں، اور اس خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو جائے اور معطر ہوتا رہے۔ اس خانقاہ سے ہمارا تعلق خانوادہ حضرت مولانا خان محمد نور اللہ مرقدہ اور پھر حضرت اعلیٰ حضرت ثانی رحمہم اللہ کوئی نیا نہیں ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق کو جس طرح اس کی پاسداری فرماتے رہے اور اہتمام کرتے رہے، ہمارے لیے آج بھی وہ مشعل راہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں، ہم سے غفلت اور کوتاہی بھی کہیں ہو جاتی ہے، اور یہ ان بزرگوں کی مہربانی ہے کہ درگزر فرماتے ہیں کہ یہ تعلق قائم اور دائم رہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میرے بھائی صاحبزادہ مولانا سعید احمد صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ خانقاہیں جو ہیں یہاں رہبانیت نہیں سکھائی جاتی۔ جن خانقاہوں کے ساتھ ہمارا فکری، اعتقادی، نظریاتی اور اصلاحی تعلق ہے، خانقاہ سراجیہ ان میں سے ایک عظیم الشان خانقاہ ہے۔ اللہ اللہ تو سکھائی ہی جاتی ہے، وہ بنیاد ہے۔
سارے کاموں کی بنیاد اللہ کی یاد ہے، لیکن اللہ اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ جو اللہ کو مانا ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، ان پر اپنے ایمان کو مستحکم کیا ہے، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہی طریقہ خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رکھا جہاں سے ہمیشہ حق کی آواز بلند ہوئی اور حق والوں کی سرپرستی ہوئی، اور حق والوں کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلی۔ برصغیر پاک و ہند میں ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، خانقاہ تب بھی تھی، پاکستان بن گیا، خانقاہ اب بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا ہے یہ قائم رہے گی، اس لیے کہ خانقاہ کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی ہے، اور جو ان کاموں سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی زوال نہیں ہے، آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ تو جیسے میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ خانقاہ سراجیہ نے جمعیت علماء ہند کی سرپرستی کی، جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی کی، مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی کی، مدارس کی سرپرستی کی، علماء کی سرپرستی کی، تو درمیان میں تھوڑا سا بھول گئے تو تحفہ شادیہ پڑھیں، تحفہ شادیہ اس کو پڑھیں کہ حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح حضرت ثانی حضرت مولانا محمد عبداللہ نبر اللہ مرتدہ نے کس طرح مجلس احرار اسلام کی سرپرستی کی۔ تقسیم ملک سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، تحریک شہید گنج میں اس میں ہمیں تجاویز دے رہے ہیں، ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ ایسے چلنا، ایسے چلنا، یہاں سے بچنا، یہاں سے بچنا، ان کے ساتھ چلنا۔ یہ ان بزرگوں کی خاص ہمارے ساتھ ایک محبت تھی، اور اس محبت کے تسلسل کو جس طرح ہمارے مربی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نبر اللہ مرتدہ نے جس طرح اس کو قائم رکھا، کہ مجھ جیسا ایک طالب علم، میں ان کے نواسوں اور پوتوں کی طرح ہوں، تو جو عزت اور جو حوصلہ افزائی ان کے وجود سے ہمیں ملی، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور میں بہت ہی ممنون ہوں حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کا، اور حضرت مولانا عزیز احمد صاحب مدد اللہ کا، کہ اس تسلسل کو انہوں نے قائم رکھا، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ میں پہلے بھی نیاز مند ہوں، تھا اور آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شفقتیں دی ہیں، میں اس کو نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ کسی بھی نماز میں ہماری دعاؤں سے خالی نہیں ہے ان کا ذکر، اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بزرگوں سے یہ چیز وراثت میں ملی ہے۔ ابن امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عالم انتقال ہوا ان کا، تو ہمیں بڑے اصرار کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں میں حضرت کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، حضرت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اسی طرح ہمارے دیگر بزرگ بھی، تو ان کی ارواح بھی متوجہ ہوتی ہیں، وہ جب ہمارے سامنے تھے، ہمارے درمیان تھے، آپ کو کیا بتائیں ان کی کیا محبتیں تھیں۔ مجھے یاد ہے ملتان میں حضرت تشریف لائے تو علیل تھے شدید، میں ملنے حاضر ہو جاتا، اور ہم
بدتمیز قسم کے عقیدت مند تھے، کچھ زیادہ بے تکلف ہو جاتے تھے. یہ ان کی شفقت تھی کہ وہ ہماری ان بدتمیزیوں کو بھی نظر انداز کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں میاں محمد عویس صاحب، یہ بھی آئے ہوئے تھے، حضرت سے تعلق ہے. تو بھائی صاحبزادہ سعید احمد تشریف لائے اور جوس کا گلاس لے کے آئے کہ بابا جی پی گئے. طبیعت نہیں تھی، 2-3 دفعہ انہوں نے اصرار کیا بابا جی پی گنو، بابا جی پی گنو. انہوں نے ان سے لیا، بسم اللہ پڑھ کے ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد مجھے پورا گلاس عنایت فرما دیا، فرمایا پی گئے. اچھا میں نے تو پھر کسی کو اس کا حقدار نہیں سمجھا، میں نے تو بسم اللہ پڑھی اور 3 گھونٹ میں گلاس صاف کر دیا. تو مجھے اگر دادا جی کہنے لگے بہت خود غرض آدمی ہے. میں نے عرض کیا کیسے؟ کہتے کہ میاں عویس صاحب بیٹھے تھے، کوئی اور کسی کو پوچھ لیتے. میں کہا دیکھیں حضرت نے مجھے فرمایا پی گئے، مجھے یہ نہیں فرمایا کسی اور کو پلا دو. تو حضرت تو میزبان تھے میرے، تو یہ اگلا اختیار مجھے نہیں دیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ تو پی لے. میں نے پی لیا. ان کی نظر کرم تھی، ان کی توجہات تھی، ہمیشہ شفقت فرمائی، ہمارے جلسوں میں ہمیشہ تشریف لائے. آج کی یہ بابرکت تقریب جو ہے، میرے عزیز طلباء آج اپنی تعلیمی زندگی کا سفر نصابی اعتبار سے مکمل کر رہے ہیں. علمی سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. من المہد الی اللحد، یہ جاری رہتا ہے، جب تک سانس باقی ہے علم کا سفر جاری رہتا ہے. لیکن اس نصاب کی تکمیل کے بعد عملی زندگی میں آنا ہونا، اور اس میں فتنے ہی فتنے ہیں ہر طرف، اور آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. ان میں ہمیں بڑی استقامت کے ساتھ ان فتنوں کی موجودگی میں ہم نے اپنا اعتقادی، فکری اور نظریاتی سفر جو ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے پوری استقامت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ. وہ تسلسل جو آج تک آپ تک پہنچا، اس کو آگے جاری رکھنا ہے. تو اسلام پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر ہمیشہ آزمائشیں آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر امتحانات اور آزمائشیں، اللہ اکبر. حضور تو قیامت تک آنے والی آزمائشوں کو بھی اپنے سینے پر جھیل گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتہا کر دی اتباع اور فرما برداری کی، اور اس میں وہ کامل درجے پر پہنچ گئے. آج جہاں دیگر فتنے ہیں، آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اجراء نبوت کا فتنہ، خود حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ، کس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم ان فتنوں کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ گئے اور ان کو نیست و نابود کیا، اپنے پورے خطے سے صاف کر دیا. اور اجماع امت کے طور پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک روشن راستہ جو ہے اس کو ہموار کیا کہ اس پر چلنا ہے تم نے. تو ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ حدیث کا انکار ہے. حدیث کا انکار ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو تو اس لیے مانتے ہیں، ہم قرآن سے براہ راست استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس میں تواتر ہے. ملتے رہتے ہیں ہمیں کئی بیچارے عقل سے پیدل، دماغ سے خالی، اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے کا یہ وبال ہوتا ہے کہ وہ اعتقادی طور پر ڈگمگ ہو جاتے ہیں. لوگ ہیں مسلمان، کہتے ہیں حدیث کا کیا اعتبار ہے، ادھر سے روایت آئی ادھر سے آئی. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن تو تواتر کے ساتھ پہنچا، تو جن لوگوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، حدیث کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے ہم تک پہنچائی ہے؟ تو وہ بھی تو صحابہ ہی ہیں، وہ بھی تو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. عقیدہ ختم نبوت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا.
نظام عبادات، معاملات، اعتقادات، سیاسیات، زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس کے مسائل تواتر کے ساتھ ہم تک نہ پہنچے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے جو معنی، جو مفہوم، جو مطلب مراد لیا ہے وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی آیات اور احکام جتنے بھی اس میں ہیں ان کے مطالب، ان کے مفاہیم، کہاں کس لفظ سے کیا مراد ہے، کس آیت سے کیا مراد ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، تو وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور آپ نے صحابہ کو سنایا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، او کما قال علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم مجھے قرآن کا عطا فرمایا اور اس کے برابر مجھے اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ حدیث ہے، وہ حکمت ہے۔ کیسے ہم سمجھیں گے؟ قرآن میں تو وضو بھی پورا نہیں ہے، قرآن میں تو نماز بھی پوری نہیں ہے، قرآن میں تو حج بھی پورا نہیں ہے، قرآن میں تو زکوٰۃ بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اس کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی تفصیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو تواتر کا وہی ذریعہ ہے جو قرآن ہمیں دینے والے ہیں، وہی حدیث ہمیں دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے حدیث جاری ہوئی قرآن کی تشریح اور تعبیر کی صورت میں، اور عملی نمونے کے طور پر آپ کی سنت مطہرہ جو قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، وہ نمونے کے طور پر ہمارے سامنے آپ کی سنت کو پیش فرمایا، حجت پوری کر دی۔ اور تیسری حجت، ان تمام احکام پر عمل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت وہ امت کے سامنے پیش کر دی۔ اور صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، اس دنیا کی حیات کے اندر بھی ان کا دین پر اجماع تھا۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر بھی دین پر اجماع تھا، صحابہ میں دین پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو آپ دین کے داعی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، جو قرآن، جو حدیث، جو فقہ، جو حلال و حرام کے مسائل آپ نے اس عالی شان مدرسہ میں پڑھے اور اس عظیم الشان خانقاہ کے ماحول کے اندر آپ نے رہ کر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات یہاں گزارے ہیں، اس کا عملی اظہار اب معاشرے کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور یہ بھی حدیث کا انکار ہے۔ قرآن بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنہ کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے پوری ایمانی قوت کے ساتھ، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ان پر اس فتنے کے اثرات بد اور برا سایہ جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر نہ پڑے، ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، وہ ماحول ایسا ان کو دیں، مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ تواصی بالحق، اس کا اہتمام کرنا ہے آپ نے۔ دین پر مکالمہ ہے، دین پر گفتگو ہے، آپس میں تکرار ہے۔ جو تکرار آپ یہاں مدرسہ میں کرتے رہے، اس تکرار کو قوم کے سامنے آپ نے چلانا ہے۔ اور دوسرا کام، جو گمراہ ہو گئے ان کو دین کی دعوت دینی، ان کو دین کی دعوت دینی۔ اور یہ ہمارے تمام اکابر کا یہ طریقہ رہا، اور یہ ان کا اپنا طریقہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دی، مرتدین کو بھی پیغام بھجوایا کہ میری ہی نبوت اور رسالت چلے گی، اسی پر ایمان لاؤ، نہیں ہے کوئی میرے بعد نبی۔ جو بھی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، گجل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف بلایا تو حضور علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں یہی ذمہ داری ہمیں سونپی کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنی ہے تو اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ خود ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ بلاتا ہے اپنے راستے کی طرف، سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے، لیکن صرف بلاتا ہی نہیں، ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھایا، صحابہ کے ذریعے دکھایا، اور طریقہ بھی بتایا کہ دعوت کیسے دینی ہے۔ دیکھیں، دعوت گالیوں سے نہیں ہوتی، دعوت لعنتیں بھیجنے سے نہیں ہوتی۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، لوگوں پر پھٹکار بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ ہمیں اپنی گفتگو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مزین کرنا ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ہے وہ نبوی طریقہ دعوت۔ الحمدللہ یہ حضرات اکابر، خصوصاً حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اپنے بابا جی کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، اور دین کی اس دعوت کے کام میں ان کے مشورے ہمارے شامل حال ہوتے ہیں، خصوصاً قادیانیوں کو دعوت۔ اور آپ یقین فرمائیں، اس طریقے کے مطابق ہم نے جس قادیانی کو نشان لگا کے اس کو دعوت دی ہے، اللہ نے ہماری دعوت کے اس کام کے اندر قبولیت ہمیں عطا فرمائی۔ 2 نفل پڑھ کے جائیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، تیرا بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے آپ کے عمل کے اندر۔ ایک کافر کو آپ نے مسلمان کر لیا نا تو یہ ساتھ لے کے جائے گا، یہ ایویڈنس ہے، یہ آپ کے لیے گواہ ہے، آپ کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ماحول ہے نا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ گئے، سلام کا تبادلہ ہوا، پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ فرمانے لگے کہ عجیب سا حال ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں حضور کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی نہیں آتا، نہ بچوں کا، نہ گھر کا، نہ کاروبار کا، کسی کا کوئی خیال نہیں آتا، اور جو ہی آپ کی مجلس مبارک سے اٹھ کر ہم اپنے کاموں میں نکلتے ہیں تو حضور کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو صرف منہ کے مسلمان ہیں، حضور کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بظاہر تو کیفیت میری بھی ایسی ہی ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تک میں حضور علیہ السلام کے مجلس مبارک میں آپ کے قریب بیٹھا رہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں عرش کے قریب بیٹھا ہوں، عرش کے قریب بیٹھا ہوں۔ لیکن آؤ دونوں چلتے ہیں نبی علیہ السلام سے اپنی اس کیفیت کو بیان کر کے آپ سے ہم اس کا حل پوچھتے ہیں۔ پہنچے، سلام عرض کیا، اس کیفیت کو بیان کیا تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے تم دیکھتے ہو کہ ایک موسم ہوتا ہے اس میں جوش اور خروش ہوتا ہے،
پانی اچھل اچھل کے باہر آتا ہے، اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ شاید پانی زیادہ ہو گیا اس لیے باہر آ رہا ہے، لیکن ایک موسم ایسا ہے کہ اس میں سکون ہو جاتا ہے، تم سمجھتے ہو پانی کم ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، نہ اس وقت پانی زیادہ ہوتا ہے، اور جب سمندر سکون میں ہوتا ہے نہ اس وقت پانی کم ہوتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں۔ تم جب میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو نا تو تمہارے ایمان کو جوش ملتا ہے، اس پر جو اللہ کی طرف سے نورانیت اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے تو ایمان جوش مارتا ہے۔ توڑے علاقے کی زبان جاننے چھلا مرے گا ایمان۔ تو جب گھر جاتے ہو تو سکون آ جاتا ہے، نہ اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے نہ گھر جا کے کم ہوتا ہے، تم سارے ایمان والے ہو، ایمان تمہارا ٹھیک ہے۔ تو یہ خانقاہ، یہ مدرسہ، یہ مشائخ، یہ علماء کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی رفاقت، یہ اسی عمل خیر کا تسلسل ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنی زندگی سے خارج نہ کرنا، اور اپنے آپ کو ہم کبھی بھی بڑا نہیں سمجھتے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے وہ کامیابی کے سفر پر چلتا رہتا ہے، اور جس دن کسی نے سمجھ لیا کہ میں سب سے بڑا خطیب الاثر ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا محقق ہوں، تو تباہی و بربادی کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی سفر پر چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ علماء سے وابستہ رہیں، مشائخ سے وابستہ رہیں، اور اپنی کیفیات، اپنے احوال ان کے سامنے پیش کرتے رہیں، ان سے اصلاح لیتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جو عملی سفر ہے جدوجہد کا آگے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔